الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى قال اللہ تبارک وتعالی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ معزز ناظرین، آج کی اس صفحہ آن لائن میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ محترم بزرگوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا۔ چنانچہ جو لوگ یتیموں کو، بیواؤں کو، محتاجوں کو صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور نفلی طور پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ لہذا جب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو 2 اور 3 اہم باتوں کو یاد کرنا ضروری ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ یہ 3 باتیں ضرور یاد رکھیں۔ معزز ناظرین کرام، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے یہ تمنا ظاہر کی ہے، لو کان لی مثل احد ذهبا ما يسرنی الا الا يمر علیہ 3 وعندی منہ شیء الا شیء ارصده لدین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ چاہت اور منشا تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ 3 دن تک میرے پاس رہے۔ میری چاہت ہے کہ 3 دن کے اندر اندر سونے کا پہاڑ صدقہ کر دوں، اللہ کے راستے میں دے دوں۔ ہاں، صرف اتنا ہی اپنے پاس رکھوں گا جس کے ذریعے سے میں اپنی دین کی، اپنے قرض کی بھرپائی کر سکوں۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے اپنی چاہت کا کس انداز سے اظہار کیا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقة اعظم اجرا؟ قال رسول اللہ ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم فقلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، سب سے اچھا صدقہ، سب سے اچھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کون سا وقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم تندرست و توانا ہو، صدقہ دینے سے محتاجی کا فقر ہو اور مالداری کی امید ہو، مال کو بڑھانے کا تمہارے اندر جذبہ ہو اور تم کو فقر کا اور تم کو محتاجی کا خدشہ ہو، ایسے وقت میں خرچ کرو۔ اور سن لو ولا تمہل، اور تم ذرہ برابر کوتاہی مت کرنا، بلکہ تم صدقہ کر دینا، فوراً صدقہ کرنا جب ایسا حال ہو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور موت کا وقت قریب آ گیا، اس وقت تم کہہ رہے ہو کہ یہ مال ہم فلاں کو دیتے ہیں، یہ مال فلاں مسجد کو، یہ مال فلاں مدرسے کو، حالانکہ وہ چیز تو فلاں کی ہو ہی چکی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم کو اور آپ کو مال خرچ کرنے میں ایسے وقت میں بھی مال خرچ کرنا ہے جب ہمارے پاس مالداری ہو، اور ایسے وقت میں بھی خرچ کرنا ہے جب ہمارے پاس مال کم ہو، کیونکہ جب مال کم ہوگا اس وقت خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ ہے ای الصدقۃ اعظم اجرا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔
دوسری بات، اہم بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ما من یوم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر دن 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور اس میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی آپ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ان کے مال میں اضافہ کیجئے، اور جو لوگ مال کو خرچ نہیں کرتے اے اللہ آپ ان کے مال کو برباد کر دیجئے۔ چنانچہ حدیث میں ہے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پیسے خرچ کر دیا کرو، گن گن کر نہ خرچ کیا کرو، باندھ کر نہ رکھا کرو۔ اگر تم گن گن کر خرچ کرو گے تو اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا، اور تم اگر مال کو خرچ کرنے میں بخل سے کام لوگے اور اپنے بٹوے کو بند کر لوگے تو اللہ بھی تمہارے اوپر اپنے بٹوے کو بند کر لے گا اور تم کو مال نہیں دے گا۔ حدیث شریف میں ہے انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک ولا توعی فیوعی اللہ علیک۔ تیسری بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کے بعد ہم کو اپنے مال کے خرچ کرنے میں جو ثواب ملا ہے اس کو ضائع اور برباد نہیں کرنا ہے۔ ہم اپنے مال کو خرچ کرنے کے بعد اس کے اجر اور ثواب کو ضائع کیسے کرتے ہیں؟ احسان جتلا کر، جس کو مال دیا ہے اس کے اوپر احسان جتلا رہے ہیں، اور اگر احسان نہیں جتلا رہے ہیں تو اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، تم مال خرچ کرنے کے بعد اس مال کے اجر کو خراب مت کرو احسان جتلا کر یا اسے تکلیف دے کر۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے مال خرچ کیا ہو خوشنودی کے لیے، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی کے لیے۔ قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہلاکت و بربادی میں مت ڈالو۔ لہذا آج کی ہماری اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ خرچ کرنے میں 3 چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ نمبر 1، خرچ کرنے میں ہم کو خرچ کرنے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم مالدار ہیں یا غریب ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام خرچ کیا کرتے تھے۔ دوسری بات کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں، محتاجوں، فقیروں کو صدقے واجبہ یا صدقے نافلہ دیتے ہیں، ان دونوں کے طرح کے لوگوں کے لیے روزانہ آسمان سے فرشتے اتر کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو دیجئے، ان کو مزید دیجئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد جن کے اوپر خرچ کیا ہے ان کے اوپر احسان نہ جتلائیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو خرچ کرنے کے بابت ان 3 باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔